अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। हमारी नॉवेल का नाम है गम इश्क के हिसार में और इसकी मुसन्निफ़ा है अबीरा हसन। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रही होगी। कैसी लग रही, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वो शदीद मायूसी के आलम में तड़पते दिल के साथ घर में दाखिल हुए थे। उन्हें देखते ही हॉल में बैठी शरीना लपक कर उनके पास आई थी। उनके बुझे हुए चेहरे को देखकर उनके दिल का हाल जान गई थी, जबकि उनके पीछे असाद और अमाद बड़े खुश खुश से बाप के साथ अंदर दाखिल हुए थे। अम्मी जान, जल्दी से भाई का खाना भिजवा दे, मगर हाँ, ध्यान से भाई के लिए कुछ हल्का भेजिएगा। और रात में हेवी और ऑयली खाना नहीं खाते, तभी तो इतने फिट एंड हेल्दी है। पता है अम्मी जान, उनकी बॉडी, वाह! मैं 2 साल से 2-2 घंटे जिम करके भी उनके जैसी तो दौरान के आसपास भी बॉडी नहीं बना पाया। भाई तो वाकई बेहद ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर होंगे। आज उन्होंने मुझे हक किया था। उफ, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग लाइक आयरन। मसल्स देखे आपने उनके? और उनका परफ्यूम तो इतना शानदार होता है कि जब वो सामने आते हैं तो उनकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। पता नहीं कौन सा ब्रांड यूज़ करते। देखे, मुझसे अब भी उनकी खुशबू आ रही है। उन्होंने मुझे बड़ी देर तक हक किया था। अमाद आज इर्तिज़ा से मिलकर बेहद खुश था। तभी माँ के सामने खुशी से एक्साइटेड होकर बोलता चला गया। अरकम मलिक और शरीना उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे थे। मीर जान, भाई है तुम्हारा, अगर वो कोई परफ्यूम ना भी इस्तेमाल करे तब भी तुमसे उसकी खुशबू आएगी। तुम सब एक बाप की औलाद हो, अपने पापा की परछाई हो। इर्तिज़ा की नहीं, तुम्हारे पापा की खुशबू है जो तुम सब भाइयों के अंदर बसी है और बिल्कुल एक जैसी है। अब जाओ जल्दी से चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। और नूर से कहते हुए जाना कि इर्तिज़ा के लिए खाना पैक करके जल्दी से ड्राइवर के हाथ भिजवा दे। विशाल ने हमें पहले ही बता दिया था कि इर्तिज़ा रात खाने में क्या खाता है। शरीना ने बेटों को वहाँ से भेजा था और उसी वक्त नूर खुद हॉल में आ गई थी। आ गए आप? चले, मैंने खाना लगा दिया है। ज़र भी आ गया है, आपका इंतज़ार कर रहे। चल कर पहले खाना खा ले और सुने जुनैद से अभी कुछ मत कहिएगा। वो हमारा मेहमान है, मुझे ज़र ने अभी सब कुछ बताया है। जुनैद की कोई गलती नहीं, हमारा बेटा ही कसूरवार है। मगर खैर ये सब बात की बातें हैं। आप पहले खाना खा ले, वरना आपके जो छोटे छोटे से साल भर के बेटे हैं वो भी भूखे ही सोने चले जाएंगे। नूर शोहर का उदास चेहरा देखते हुए बोली, मगर उनकी आखिरी बात पर अरकम मलिक उदासी से मुस्कुरा दिया। साद अमाद बाप के बिना खाना नहीं खाते थे, तभी ना चाहते भी अरकम मलिक असबात में सर हिलाकर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गए थे। पीछे मौजूद नूर ने इशारे से शरीना से शोहर की उदासी का सबब पूछा था। शरीना ने असबात में सर हिलाते हुए उन्हें बाद में बताने का इशारा दिया था और उन्हें साथ लिए वो डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। फिर खाने के टेबल पर भी खामोशी रही थी, बस असाद और अमाद ही चहकते रहे थे। इज़राक अपनी सोचों में गुम था। जुनैद को भी शर्मिंदगी सर उठाने नहीं दे रही थी और शरीना और नूर शोहर को दास देकर मसलतन खामोश थी। खाने के बाद मलिक साहब खामोशी से उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गए थे। बच्चे भी सोने जा चुके थे। नूर और शरीना किचन में मौजूद थी। आपी, मलिक साहब को क्या हुआ? वो क्यों उदास है? नूर ने चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाते हुए अपने पास खड़ी शरीना से पूछा। उन्हें पता था कि शोहर की तबीयत पर छाई उदासी नूर के हाथ की चाय और शरीना जैसी दोस्त की दिलजोई ही दूर कर सकती थी। ये कोई नई बात नहीं थी, बल्कि सालों से ऐसा होता आ रहा था। मेरे ख्याल में इर्तिज़ा की वजह से उदास है। अल्लाह ने सालों बाद मेरे इरकाम को इर्तिज़ा की वापसी का ज़रिया बनाया है। नूर, दुआ करो कि मेरा मेहरबान रब इर्तिज़ा के दिल में मौजूद बाप के खिलाफ नफ़रत भी अब ख़त्म कर दे और वो वापस अपने घर लौट आए, वरना मलिक साहब बेटे की जुदाई के गम में यूं ही तड़पते रहेंगे। वो हमारी सबसे पहली औलाद है, इसीलिए उसकी ये नफ़रत, सर्दमोहरी, बेगानगी, अल्लाह ताल्लुक़ की मलिक साहब को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। शरीना अफसरदगी से बोलते हुए खामोश हो गई थी। नूर भी दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगती हुई चाय बनाने लगी थी। फिर चाय छान कर मग में डालते हुए उन्होंने मग शरीना के हाथ में थमा दिया था। आप उनके पास जाएं और आज उनके साथ ही रहे। वो आज बहुत अकेले और तन्हा है। मैं जानती हूँ इर्तिज़ा के साथ रादिया की याद भी उन्हें अंदर ही अंदर तड़पा रही है। आप उनके पास जाएं और उनका ध्यान बटाने की कोशिश करें। नूर ने चाय का मग शरीना को थमाते हुए कहा, जबकि शरीना नम आंखों से उनका ये प्यार भरा अंदाज देखती रह गई। फिर सर इस बात में हिलाते हुए चाय लेकर शोहर के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। खाने के बाद वो सीधा अपने रूम में चले आए थे और सारी लाइट्स बंद करके बस साइड टेबल का लैंप ऑन छोड़कर वो अपनी रॉकिंग चेयर पर आ बैठे थे। थके थके अंदाज में सर कुर्सी की पुश्त से टिका कर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी।
آج ان کا دل بے حد اداس تھا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے رہ رہ کر ارتضیٰ کا وجیح چہرہ گھوم رہا تھا، ان کا پیارا بیٹا جو ان کی تمام اولادوں میں سب سے بڑا تھا، مگر انہوں نے خود ہی اسے سالوں پہلے خود سے دور کر دیا تھا۔ سالوں پہلے اللہ نے انہیں ایک ساتھ 3 بیویوں کی ہمراہی نصیب کی تھی۔ ان کی 2 شادیوں کو بالترتیب 7 اور 5 سال کا وقفہ گزر چکا تھا، مگر وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ لیکن پھر ان کی تیسری بیوی رادیہ سے جب شادی کے 1 مہینے بعد ہی انہیں بچے کی خوشخبری ملی تو وہ اللہ کا شکر بجا لائے تھے، جبکہ رادیہ سے ان کی شادی مکمل زبردستی کا سودا تھی۔ اچانک ان کی زندگی میں حادثاتی طور پر چلی آئی تھی۔ ان کے ساتھ شادی سے وہ کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں تھے، مگر رادیہ کا ساتھ ان کے لیے اتنا مبارک ثابت ہوگا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر گزرتے وقت نے انہیں دکھا دیا تھا کہ نہ صرف رادیہ بلکہ رادیہ کے بطن سے پیدا ہونے والی اولادیں بھی بے حد نصیبوں والی تھی۔ ارتضیٰ کے پیدا ہونے کے سال بھر بعد ہی اللہ نے نور کو بھی امید لگا دی تھی، مگر نور کی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گئی تھی، اور پھر اس کے 2 سال بعد ہی یعنی ارتضیٰ کے 3 سال بعد اللہ نے رادیہ کو دوبارہ سے بیٹے جیسی نعمت یعنی ازراق سے نواز دیا تھا۔ ازراق کے پورے 2 سال بعد ارکام پیدا ہوا تھا۔ شہرینہ اور نور کا دامن رادیہ کے 3 بیٹوں کی پیدائش کے بعد بھی خالی کا خالی ہی رہا۔ وہ دونوں ارتضیٰ، ازراق اور ارکام کو ہی اپنی اولاد مانتی تھی، مگر پھر بہت سی دعاؤں کے بعد اللہ نے ارکام کے 2 سال بعد شہرینہ کو سعد اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ شہرینہ نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، مگر ان کی بیٹی زیادہ دیر جاں بر نہ ہو سکی۔ ارکم ملک کو بیٹی کا بہت ارمان تھا، لیکن اللہ نے انہیں بیٹی جیسی رحمت عطا کر کے بھی واپس لے لی تھی، اور پھر بالآخر اسعاد کے 2 سال بعد نور نے ملک ہاؤس کے سب سے چھوٹے پورے گھر کے لاڈلے اپنے کیوٹ سے بیٹے عماد کو جنم دیا تھا۔ ملک صاحب کے یک کے بعد دیگرے 5 بیٹے ان کی کل کائنات تھے، تو اللہ نے انہیں 3 بیویوں کے روپ میں 3 مختلف رشتے بھی عطا کیے تھے۔ شرینہ ان کی پہلی بیوی ہونے کے ساتھ ان کی دوست، غمگسار اور مزاج آشنا تھی، جبکہ ان کی دوسری بیوی نور بے حد خوبصورت، ہنسمکھ کر کھٹی میٹھی فطرت والی تھی، بہت موڈی اور تنک مزاج بھی تھی، مگر اپنے ملک صاحب کی دیوانی تھی۔ ارکم ملک بھی بیوی کو بے حد چاہتے تھے، تبھی ان کی صبح نور کا چہرہ دیکھے بنا ادھوری رہتی تھی۔ نور کے لبوں پر سجی خوبصورت اور دلکش سی مسکراہٹ ارکم ملک کا حوصلہ بنتی تھی۔ شادی کے اوائل دنوں سے ہی بیوی کی نٹکھٹ اور چلبلی فطرت کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی دلربا اداؤں کے عاشق رہے تھے۔ پھر ان کی تیسری بیوی رادیہ تھی، جن کی طبیعت کا ٹھہراؤ، لہجے کا دھیما پن اور آنکھوں میں پھیلی بے نام سی اداسی اور حزن کے سامنے کچھ اس طرح سرنگو ہوئے تھے کہ رادیہ کے جانے کے بعد بھی ان کے دل سے اپنی تیسری بیوی کا خیال ایک لمحے کو بھی نہیں نکلتا تھا۔ رادیہ نے ان کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد ارکم ملک کے دل میں پوشیدہ اس جذبے کو بھی کھوج نکالا تھا جسے عرف عام میں عشق کہتے ہیں۔ شادی کے بعد گزرتے ماہ و سال میں رادیہ ارکم ملک کی بیوی ہونے کے ساتھ ان کی محبوبہ، ان کی محبت، ان کی دیوانگی بن چکی تھی۔ رادیہ ارکم ملک اپنے شوہر اور ارکم ملک کی زندگی میں آنے کے بعد اس نشے کی طرح ان کی ذات پر چھا گئی تھی جو دھیرے دھیرے خون میں گھل کر انسان کو اپنا عادی بنا دیتا ہے۔ ارکم ملک بھی رادیہ کے عشق میں دھیرے دھیرے ڈوب کر فنا ہونے لگے تھے، مگر افسوس کہ اپنے اس شدید عشق کی گہرائی کا ادراک جب تک انہیں ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی رادیہ انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی، وہ بھی انہی کے دیے گئے ایک ایسے زخمی کی وجہ سے جو اب ناسور بن کر خود ان کی رگوں میں پھیلتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ یوں روم میں اندھیرا کر کے اکیلے اکیلے بیٹھ کر کیا سوچا جا رہا ہے؟ شرینہ بشاشت سے بولتے ہوئے اندر روم میں چلی آئی تھی اور شوہر کی چائے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے راکنگ چیئر پر جھولتے ارکم ملک کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی، مگر ارکم ملک نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ کیا ہوا؟ ارتضیٰ کی وجہ سے اداس ہے؟ انہوں نے راکنگ چیئر پر دراز شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ سے پوچھا۔ ارکم ملک نے آنکھیں کھول کر ایک نظر بیوی کے چہرے پر ڈالی تھی اور دوبارہ خاموشی سے آنکھیں موند گئے تھے۔ مجھ سے اب بھی ویسی نفرت کرتا ہے شہرینہ؟ 15 سال ہو چکے ہیں اس کی نفرت سہتے ہوئے۔ جانتا ہوں میرا گناہ بہت بڑا تھا، کم ستم نہیں توڑے میں نے اس پر اور رادیہ پر۔ میری وجہ سے اس کی ماں اور بھائی سے چھن گئے، گھر سے بے گھر ہو گیا۔ مجھ سے اچھے تو ذوالفقار بھائی جی اور عثمان ہی تھے جنہوں نے میرے بیٹوں کو اپنی اولاد سمجھ کر اپنے پاس رکھا، ان کی پرورش کی، مگر میں خود اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ میں نے رادیہ کی اولاد کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے شہرینہ، میں رادیہ کے بیٹوں کا حق ادا نہیں کر سکا۔ میرے 2 بیٹے میرے ہوتے ہوئے بھی گھر بدر ہو گئے۔ میں روز خدا سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا ہوں، روز اس سے حوصلہ اور صبر مانگتا ہوں، مگر اللہ بھی اب تک مجھ سے بہت ناراض ہے۔ تبھی ارتضیٰ کے دل میں میرے لیے نفرت اب تک برقرار ہے۔ میں نے 15 سال بعد اسے دیکھا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کا کوئی رنگ نہیں ڈھونڈ سکا۔ مجھ سے غیروں کی طرح بھی ملنا پسند نہیں کرتا۔ عماد کتنا خوش نصیب ہے نا شہرینہ، آپ اور نور کتنی لکی ہے کہ ارتضیٰ نے آپ کو اپنے گلے لگایا، باتیں کی، مگر میں
میں جو اس کا باپ ہوں، مجھے تو اس نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ سامنے ہوتے بھی مجھے وہ اس طرح اندیکھا کر دیتا ہے جیسے میں اس کے آس پاس ہوں ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں میری بہت سے گناہوں میں یہ گناہ بھی سر فہرست ہے کہ میں بہت ناشکرہ انسان ہوں۔ وہ سامنے نہیں تھا تو دل اسے دیکھنے کو تڑپتا تھا، اور میں اللہ سے بس یہی دعا کرتا تھا کہ ایک بار وہ میرے سامنے چلا آئے۔ میں اس کی آواز سننے کو بے چین ہوتا تھا، اس کی ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا تھا، مگر اب جب اللہ نے اسے میرے سامنے بھیج دیا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے مزید یہ سوچ سوچ کر رو رہا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے ایک نظر دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے۔ ارتضیٰ کی سرد مہری مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ شرینہ، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بیٹے کے دل میں موجود اس نفرت کو ختم کر دے، ورنہ یہ غم میری جان لے لے گا۔ ان کرسی کے بیگ پر سر گرائے دھیرے دھیرے بول رہے تھے۔ کھلی آنکھیں روم کی چھت پر جمی ہوئی تھی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر ٹوٹ ٹوٹ کر بہتے ہوئے ان کی کنپٹیوں تک جا رہے تھے، جبکہ ان کے پاس کھڑی شرینہ شوہر کی بات سن کر تڑپ اٹھی تھی اور اپنی بڑی سی چادر کے پلوں سے ان کے بہتے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چلے اٹھے، چلیں ادھر بیڈ پر چل کر بیٹھے، نور نے آپ کے لیے چائے بنا کر دی ہے۔ نہیں پئیں گے تو آپ کی چہتی نور کا منہ بن جائے گا، اور اچھی طرح سن لے کہ اسے منانے میں آپ کی مدد تو کم سے کم بالکل نہیں کروں گی۔ شرینہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولتی ہوئی بیڈ تک چلی آئی، اور ارکم ملک کو بیڈ پر بٹھا کر کمر کے پیچھے تکیہ لگاتے ہوئے شرینہ نے ان کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھما دیا تھا۔ ملک صاحب ان کی بات سن کر افسردگی سے مسکرا دیے تھے۔ شرینہ ان کے پاس بیٹھ کر ان کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ ان کے سارے بیٹے بالکل اپنے باپ کی کاپی تھے، سوائے کامی کے، جو نقوش کے لحاظ سے رادیہ سے ملتا تھا، مگر اس کی آواز، قد کاٹ وغیرہ باپ جیسا ہی تھا۔ ارکم ملک کو اگر مردانہ وجاہت کا شاہکار کہا جاتا تو غلط نہیں تھا۔ وہ ایک بے حد خوش شکل مرد تھے۔ ان کی سرخ سفید رنگت، اونچی لمبی جسامت اور خوبصورت تیکھے نقوش اس عمر میں بھی اتنے ساحرانہ تھے کہ وہ جب شرینہ کے سامنے ہوتے تھے تو وہ چپکے چپکے انہیں تکا کرتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ملک صاحب کو بھی بیوی کی اس معصوم سی چوری کی عادت پڑ چکی تھی۔ اس وقت بھی شرینہ کتنی ہی دیر سے نثار ہوتی نظروں سے شوہر کو دیکھتی جا رہی تھی، اور چائے پیتے ارکم ملک بھی ان کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے، مگر انہوں نے بیوی کو ٹوکنے کی بجائے اطمینان سے چائے ختم کی، پھر اپنی جھکی نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی شرینہ کو دیکھا۔ شرینہ انہیں خود کی طرف متوجہ دیکھ کر مسکرا دی تھی، سمجھ گئی تھی کہ ارکم ملک اب قدرے ریلیکس ہو چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں باپ کا سایہ اولاد کے لیے گھنے چھایا دار پیڑ کی طرح ہوتا ہے، جو اپنی اولاد کو زمانے کی تپتی دھوپ سے بچاتا ہے۔ اللہ میرے بچوں کے سر پر ہمیشہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ کی موجودگی میرے بیٹوں کی طاقت ہے، آپ ان کا حوصلہ ہے، پھر کیوں مایوسی کی باتیں کر کے خود کو دکھی کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ آپ سے ناراض ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ وہ آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے بندوں کی سچے دل سے کی گئی توبہ سے بے حد خوش ہوتا ہے، تو پھر آپ کی 15 سال سچے دل سے کی جانے والی توبہ پر وہ آپ کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ وہ اپنے بندے کی ذرا ذرا سی نیکیوں پر ڈھیروں اجر دینے والا مہربان رب ہے۔ ہاں، مگر آپ کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بندے بہت ہی ناشکرے ہیں، جیسے کہ آپ اس وقت بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر دکھی ہو رہے ہیں کہ آپ کا ایک بیٹا آپ سے خفا ہے، مگر اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ اللہ نے آپ کے باقی بیٹوں کو آپ کا سعادت مند بنایا ہے۔ آپ اپنے چاروں بیٹوں کے لیے آپ ایک آئیڈیل باپ ہے۔ زر دن رات اپنے پاپا کے نام کی تسبیح کرتا ہے۔ کامی دور ہونے کے باوجود روز کال کر کے آپ کی خیر خیریت لیتا تھا۔ اسعاد اور عماد تو اب بھی چھوٹے بچوں کی طرح آپ سے چپکے رہتے ہیں، آپ کے بنا ناشتہ کھانا تک نہیں کھاتے۔ اللہ نے آپ کو ایک بیٹے کی طرف سے مایوس کیا تو باقی 4 کی طرف سے تسکین عطا بھی کی ہے۔ رہی ارتضیٰ کی بے رخی کی بات، تو آپ اس کی فکر مت کریں، وہ آپ کا بیٹا ہے، بھلے ہی آپ سے خفا ہے، مگر اتنا کٹھور اور سنگ دل کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یوں تڑپتا دیکھ کر بھی لا تعلقی اختیار کر رکھے۔ آپ نے اس سے خود بات کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ آپ کی طرف کیسے بڑھتا؟ شرینہ نے ان کا خوبرو چہرہ دیکھ کر نرمی سے انہیں سمجھایا تھا، اور وہ ان کی بات سمجھ بھی گئے تھے، مگر ان کی آخری بات سن کر ایک بار پھر ان کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس سے بات کر سکوں؟ پھر بھی میں نے بہت ہمت کر کے شام کو اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر سر جھکائے اپنا فون دیکھتا رہا۔ اس نے میری ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا اور عماد کو اپنے پاس روک لیا۔ پھر نہ جانے اس سے کیا کیا باتیں کرتا رہا۔ میں اور سعدی عماد کی گاڑی میں ویٹ کرتے رہے، مگر نہیں آیا۔ پھر سعدی نے فون کیا، تب جا کر عماد باہر آیا۔ ملک صاحب نے کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح بیٹے کی شکایت شرینہ سے کی تھی، تب وہ شوہر کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ اچھا، تو اس بات پر زیادہ افسوس ہوا کہ اس نے عماد سے بات کی اور آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دیا؟ فکر مت کرے، مجھے ملے گا تو میں کان کھینچوں گی اس کے کہ میرے ملک صاحب کے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا۔ شرینہ خوش مزاجی سے بولی تھی، مگر ملک صاحب کا منہ اب بھی بنا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اس بچے کی ٹافی چھین کر بھاگ گیا ہے۔
शरीना शरारत से झुककर उनकी आंखों में देखती बोली, और मलिक साहब भी उनकी शरारती आंखों में देखकर पहले मुस्कुराए और फिर खुलकर हंसने लगे थे। वो सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए घर से बाहर निकलकर पोर्टिको में चला आया था। उसके हाथ में नाश्ते के टिफ़िन का बैग था। वो जो हॉस्पिटल ले जा रहा था वह भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि तब एक भारी भरकम फुटबॉल पिछले लॉन की तरफ से उड़ती आई थी और ठा करके उसके सर पर लगी थी। इसराक का सर पूरी कुव्वत से लगने वाली बॉल की तरफ से घूम कर रह गया था। तब उसने नाश्ते का बैग नीचे रख कर एक हाथ से अपना सर दबाते सख्त बरहम नज़रों से उस सिम देखा जहाँ से बॉल उड़ती हुई आई थी, और सामने का मंजर देखते उसका बरहम मूड मजीद तेज़ी से ख़राब हुआ था। उसने अपने खूबसूरत लबों को बाहम भींच कर लॉन के बीचों बीच खड़ी उस चीटर बॉक्स को देखा जो उसे बॉल मार कर सामने खड़ी दांत निकाल रही थी। तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही हो, और ये बॉल कहाँ से आई तुम्हारे पास? वो गुस्से से इशाल को देखते हुए पूछने लगा। मैं यहाँ फुटबॉल खेल रही हूँ, मुझे जो रूम दिया गया था वहाँ से ये बॉल मुझे मिली है, तभी मैं लेकर खेलने चली आई। अब कहें तो टाइम पास करना ही था। मैं तो आपके घर एक ही रात में बुरी तरह बोर हो गई हूँ। आप शहरी लोग इतनी देर तक सोते हैं। देर तक सोने वालों से मेरा तो दिल बड़ा घबराता है। शुक्र है हम लोगों को ये मनहूस बीमारी नहीं है, वरना मेरी अम्मा तो इतनी सख्त है कि उनके सामने मैं खुदा न खास्ता इतनी देर सो जाती तो वो मुझे एक अच्छी सी कब्र देखकर उसमें जाकर लिटा देती और कहती अब क़यामत तक यहीं सोती रहना। तौबा। खैर मेरी माँ की तो बात ही मत करें, वो तो कभी मेरे अच्छे कामों से भी खुश नहीं होती। सारा दिन हम टॉम एंड जेरी की तरह रहते हैं। अम्मा मौका मिलते ही जूती लेकर मेरे पीछे भागती रहती है और मैं उनसे छुपती फिरती हूँ। वो मेरी दुश्मन अव्वल है, फिर भी मैं अपनी अम्मा से बहुत प्यार करती हूँ और एक ही रात में उन्हें बहुत मिस करने लगी हूँ। बस मुझे नहीं पता, आप एक काम करें, मुझे मेरे भैया के पास लेकर चले, हम अपने गाँव जाएंगे। अब तो आपके वो टूटे फूटे भाई भी खैरियत से होंगे। वैसे अल्लाह माफ़ करे भाई, उनका चेहरा तो बहुत ही बुरा लग रहा है, एकदम कार्टूनों जैसा। आपने देखा है उनका चेहरा, एक तरफ से नीला दूसरी तरफ से पीला हो रहा है। अल्लाह मेरी तौबा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेंटर से उसकी पेंटिंग बनते बनते बिगड़ गई हो। मैं तो साफ बात कहूँगी कि मेरे इर्तिज़ा भैया जैसा आप में से कोई नहीं है। ऐसा बेटा पाकर मेरे मामू जान के तो पैसे वसूल हो गए। बाय गॉड, क्या सोनी सूरत है। इर्तिज़ा भैया के आगे आप सब बिल्कुल काले कलोटे से है। डोंट माइंड, बट आप भी ऐसे ही हैं। बस वो आखिरी वाले हैं ना, मिस्टर अमाद, वो ज़रा ढंग के हैं, बाकी सभी एवे से है। खैर अब क्या किया जा सकता है, जो अल्लाह की मर्ज़ी। उसने आप सबको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा और मेरे भैया को रच के सोना बनाया है। उन जैसा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं। अब आप खड़े खड़े क्या मुझे बातों में लगा रहे? जल्दी से मुझे भैया के पास लेकर चले, मैंने आज ही वापसी का टिकट कटा लेना है। बहुत देख लिया लाहौर। इसराक अपने एक सवाल के जवाब में पूरी स्पीच देने वाली इशाल को साकित सा खड़ा देखे जा रहा था। इशाल की ज़ुबान के जौहर देखकर उसका मुंह सदमे की ज़्यादती से पूरा खुल गया। उसका दिमाग समझने से कासिर था कि वो 1 मिनट के अंदर इतना कैसे बोल लेती थी। जबकि अरकम मलिक जो ज़र के साथ हॉस्पिटल जाने के इरादे से घर से बाहर आ रहे थे, वो पोर्टिको तक पहुंचने से पहले इशाल के अपने बेटों के मुतालिक फरमुदात को सुनकर बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल कर पाए थे, क्योंकि पोर्टिको में खड़ी इजराक की गाड़ी घर के अंदरूनी दरवाजे से ज़रा आड़ में थी और इशाल इजराक की पीठ दरवाजे की तरफ थी। तभी अरकम मलिक बिना उन दोनों के सामने आए मन इशाल की सारी बातें सुन चुके थे और फिर लब भेंट कर मुस्कुराहट छुपाते बाहर चलाए। इशाल मेरे बच्चे, अब मेरे बेटे इतना भी काले और टेढ़े मेढ़े नहीं हैं कि तुम उन्हें देख के अल्लाह से तौबा करने लगो। मेरे सर को लोग मेरी तस्वीर कहते हैं। मैं जवानी बिल्कुल ऐसा ही था और मेरी अम्मी के ख्यालात भी बिल्कुल तुमसे ही मिलते जुलते थे। उन्हें भी अपने बेटे से ज़्यादा हसीन इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं लगता था। हर वक्त मुझ पर नज़र बद की दुआ पढ़कर दम किया करती थी। उन्हें यही डर लगा रहता था कि मुझे किसी की नज़र न लग जाए, यानी कि मैं इस वक्त काफ़ी हैंडसम था। हा हा हा। और मेरा ज़र बिल्कुल मुझ पर गया है। उसने यूनिवर्सिटी के दौर में मॉडलिंग भी की है, मगर मुझे शोबेस कुछ इतना ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसे मज़ीद इस काम से मना कर दिया। वरना मेरा ये काला कलोटा सा बेटा तुम्हें इस वक्त टीवी पर नज़र आ रहा होता, और मेरा वो कार्टून जैसा बेटा जो इस वक्त टूटा फूटा सा हॉस्पिटल में पड़ा है ना, उसकी ओरिजिनल बिना मेकअप की फ़ोटो देखो, ये रही। अरकम मलिक ने लब भेज के मुस्कुराहट छुपाते कुछ सेकंड अपने फ़ोन पर उंगलियां चलाई थी और फिर उन्होंने स्क्रीन इशाल के सामने कर दी थी। फ़ोन की स्क्रीन पर अरकाम की बेहद खूबसूरत फ़ोटो जगमगा रही थी, जिसमें वो गोल्डन और मरून काफ्तान स्टाइल की कॉस्ट्यूम पहने, सर पर खूबसूरत सा ताज सजाए, एक बड़ी सी शाही कुर्सी पर शाहाना अंदाज में बैठा था। उसके गोल्डन ब्राउन सिल्की बाल उसकी गर्दन तक पहुंच रहे थे। ये फ़ोटो उसने मुझे अमेरिका से भेजी थी। वो वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी के एक प्ले में एक यूनानी किंग का रोल प्ले कर रहा था। शायद तुम जानती हो कि यूनान का
حسن پوری دنیا میں مشہور ہے، باقی میرے سعدی اور عماد بھی بیحد خوبصورت ہے الحمدللہ۔ میرے پانچوں بیٹے بہت حسین ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، تمہارے بھیا کے مقابلے واقعی چاروں ذرا کالے ہیں، مگر ایسے بھی نہیں کہ تم انہیں دیکھ کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگو۔ ملک صاحب اشال کے ہاتھ سے اپنا فون لیتے ہوئے بولے، جس کی بولتی ماموں کو دیکھ کر بند ہو گئی تھی۔ سوری ماموں جان، وہ تو میں بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ میرے ارتضیٰ بھیا کے سامنے مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا، بس اسی لیے۔ وہ اضراق کو دیکھ کر منہ بناتے ہی بولی، جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بھئی، مان تو لیا کہ تمہارے ارتضیٰ بھیا کو اللہ نے حسن یوسف عطا کیا ہے۔ ایک اپالو خوبصورتی کا شاہکار تھا، اور دوسرا وہ تمہارا ارتضیٰ بھیا خوبصورت ہے، مگر اس گدھے کے سامنے میری باقی اچھی بھلی رنگت والے بیٹوں کو کالا کلوٹا تو نہ کہو نا۔ چلو اب بیٹھو گاڑی میں، ہاسپٹل چلتے۔ ویسے تم نے ناشتہ کیا؟ ملک صاحب کو اچانک یاد آیا تھا، کیونکہ وہ اپنے اضراق کے ناشتے کے ٹفن ہاسپٹل ہی لے جا رہے تھے تاکہ ارتضیٰ اور ارقام کے ساتھ ناشتہ کر سکے۔ نہیں ماموں جان، سب سو رہے تھے اس لیے میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ اب ہاسپٹل جا کر بھیا سے کہوں گی گاؤں لے کر چلیں گے تو راستے میں ناشتہ بھی کر لوں گی۔ پیٹ میں کتے چوہوں کی وجہ سے روحاں سے شکل بنا کر بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر ملک صاحب اور اضراق حیران رہ گئے تھے۔ تب ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھی تھی۔ شال بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کس نے کہا تم سے کہ سب سو رہے؟ ہمارے گھر میں سب فجر میں اٹھتے ہیں، بلکہ اس وقت تک تو سب ناشتے سے فری بھی ہو جاتے ہیں، اور نور شہرینہ اس وقت اشراق پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ہاں بس سعدی اور عماد نماز کے بعد سو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ناشتے تک جاگ جاتے ہیں۔ ہم سب اس وقت تک اپنے اپنے کاموں سے نکل جاتے ہیں۔ میں اور زر آفس چلے جاتے ہیں، سعدی اور عماد اپنی یونیورسٹی۔ ہاں آج ابھی تک ناشتہ نہیں لگا، کیونکہ نور اور شہرینہ نے پہلے ہمارے ہاسپٹل لے جانے کے لیے ناشتہ پیک کیا ہے۔ وہ دونوں اس وقت کچن میں موجود ہے، تم ان سے ناشتہ لے کر سکتی تھی۔ اچھا چلو، تم ہمارے ساتھ ہی چلو، ساتھ ناشتہ کریں گے، مگر یہ جانے والی بات مت کرو، نہ ہی ارتضیٰ کے سامنے کہنا۔ اتنے سال بعد وہ اپنے گھر آیا ہے اور تم چاہتی ہو کہ وہ ایک ہی دن بعد واپس بھی چلا جائے۔ وہ مجھ سے بہت خفا ہے بیٹا، تم اگر اس طرح کی باتیں اس کے سامنے کہو گی تو اسی بات کو بہانہ بنا کر وہ غصے میں تمہیں ساتھ لے کر چلا جائے گا، اور آپ ہی کیا سوچے گی کہ میری بھانجی میرے گھر سے بھوکی پیاسی ہی واپس لوٹی ہے، ہم نے اسے وقت پر کھانا پینا بھی نہیں دیا۔ ملک صاحب اشال کو دیکھتے ہوئے سخت جذباتی انداز میں بولے تھے۔ تبھی اشال نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں ماموں جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس اماں کو مس کر رہی تھی، تبھی واپس جانے کی کہہ رہی تھی۔ میں نے یہ سب تو سوچا ہی نہیں، لیکن آپ فکر مت کریں، میں بھیا سے کچھ نہیں کہوں گی، آپ سب کے ساتھ ناشتہ کر لوں گی۔ آپ مجھے ہاسپٹل لے کر چلے، اگر آپ کے میرا مطلب بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں بھیا کے ساتھ سب گھر والوں کے لیے شاپنگ کرنے جاؤں گی۔ اور ہاں، یہاں انیلا آپی کے سسرال والے بھی رہتے، مجھے ان کے گھر بھی جانا ہے۔ اشال نے صفائی دیتے حسب عادت طویل بات کی تھی۔ ملک صاحب نے اسبات میں سر ہلاتے گاڑی کا بیک ڈور کھولا اور اشال کے بیٹھنے کے بعد خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ کب سے خاموش کھڑا اضراق بھی گہری سانس بھرتا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر جا بیٹھا تھا، اور ارقم ملک شہرینہ کو کال کر کے اشال کی اپنے ساتھ ہاسپٹل روانگی کے بارے میں بیوی کو بتانے لگے تھے۔ حسب عادت اس کی آنکھ صبح فجر کے پہلی اذان کے ساتھ ہی کھل گئی، اور رات نہ جانے کب صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا، مگر اذان کی آواز سنتے ہی اس نے اٹھتے ہوئے سب سے پہلے سامنے بیڈ پر سوئے ارقام کو دیکھا، جو اب بھی سکون سے سو رہا تھا۔ پھر وہ اپنے بکھرے منتشر بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وضو کر کے باہر نکل آیا، پھر اپنے فون میں موجود ایپ سے قبلے کا تعین کرتے ہوئے صوفے کے سائڈ ٹیبل پر رکھی جائے نماز اٹھا کر نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رات کو پھوڑے کی طرح دکھتا ہوا سر اس وقت بالکل ٹھیک تھا، تبھی وہ خاصا پرسکون تھا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ اپنا فون ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ ایک دو ضروری کاروباری میلز وغیرہ دیکھنے کے بعد اس نے حویلی فون کر کے اماں، بابا، زارون اور زیب سے فرداً بات کی تھی۔ اماں اسے اور اشال کو بہت مس کر رہی تھی، حالانکہ اشال کو ان سے الگ ہوئے بس ایک ہی دن ہوا تھا، مگر وہ ان کے بچوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ وہ اس پر جتنا غصہ کرتی تھی، پیار بھی اتنا ہی کرتی تھی۔ تبھی ایک ہی دن بعد وہ بیٹی کو بری طرح مس کرنے لگی تھی، اور ارتضیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ بہت جلد اشال کو لے کر واپس آئے گا۔ اماں اس کی بالکل فکر مت کرے۔ کافی دیر وہ اماں کو تسلی و تشفیع کرواتا رہا، تب جا کر وہ مطمئن ہوئی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے ارتضیٰ کو ہدایت بھی کی تھی کہ وہ کچھ دیر بعد ہی اشال سے ان کی بات کروائے۔ کل رات ہی انہوں نے اشال سے تقریباً 1 گھنٹہ بات کی تھی۔ اشال نے ملک ہاؤس پہنچتے ہی نور ممانی کے نمبر سے اماں کو کال کی تھی، کیونکہ اشال کو ابھی تک اماں نے موبائل فون جیسی خرافات لینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تبھی سے جب بھی کسی کو بھی کوئی کال کرنی ہوتی تو وہ بابا یا بھائیوں کے فون سے ہی کرتی تھی۔ ارتضیٰ کو اماں سے بات کرتے کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تب اس نے اماں کے بعد زارون کو آفس جانے کی ہدایت دیتے ہوئے
اس سے کاروباری امور پر کچھ دیر بات چیت کی تھی، اور جب تک وہ سب سے باتیں کر کے فارغ ہوا تب تک ارقام بھی جاگ چکا تھا۔ شاید اس کی باتوں کی آواز سن کر ہی اٹھا تھا۔ گڈ مارننگ چھوٹے، کیسے ہو تم؟ ارتضیٰ ارقام کو جاگتے دیکھ کر دھیرے سے مسکرا کر بولا تھا۔ ساتھ اس کے ذہن میں ایک بار پھر رات والے مناظر گھومنے لگے تھے۔ تبھی وہ بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ارقام کے پاس بڑے اسٹول پر آ بیٹھا تھا۔ گڈ مارننگ بھائی، اب میں ٹھیک ہوں، درد کو کافی آرام ہے، ارقام بھی ہولے سے مسکرا کر بولا تھا، مگر ارقام کی سنجیدہ نظریں اپنے چہرے پر جمی دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں بھائی؟ وہ ارتضیٰ کو دیکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی جوان ہو چکا ہے، بہت بڑا اور آزاد بھی۔ امریکہ جا کر تم نے کافی ترقی کر لی ہے، خاصی نیک نامی بھی کمائی ہے۔ ارتضیٰ کے کہنے پر ارقام نے اس کے چہرے سے تیزی سے نظر نہیں بھائی، میں کیا ترقی کروں گا؟ کون سی نیک نامی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ نامحسوس انداز میں اپنی گردن موڑ کر نظریں سامنے دروازے پر جماتا ہوا بولا، میری طرف دیکھو چھوٹے، جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، نظریں نہیں چراتے۔ مجھے جواب چاہیے تم سے ان تمام سوالوں کا جنہوں نے رات سے میرے دماغ میں طوفان اٹھا رکھے ہیں۔ ادھر دیکھو اور جواب دو کہ تم شراب پیتے ہو؟ ارتضیٰ اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف گھماتا ہوا بولا۔ تبھی ارقام ایک کراہ کے ساتھ بھائی کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا تھا۔ ارتضیٰ نفی میں سر ہلاتے اٹھ کر اس کا بیٹھ سرہانے سے اونچا کیا تھا، اور ارقام کے اونچا ہو کر بیٹھتے ہی ارتضیٰ دوبارہ اپنی اسٹول پر جا بیٹھا تھا۔ اب بولو، تم شراب پیتے ہو؟ جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ جو سچ ہے وہ مجھے پتہ چل چکا ہے۔ ارتضیٰ دوبارہ سے اسے سوالی نظروں سے دیکھتا بولا۔ تبھی ارقام نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ ارتضیٰ کے انداز سے وہ سمجھ چکا تھا کہ جنید نے اپنی زبان کھول دی۔ کب سے پی رہے ہو تم؟ وہ ارقام سے پوچھ ہی رہا تھا کہ اسی وقت السلام علیکم بھیا کا نعرہ لگاتے اشال اندر چلی آئی تھی۔ اس کے پیچھے ازراق ملک صاحب بھی تھے۔ تبھی ارتضیٰ لب بھیج کر خاموش ہو گیا، اور اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اشال کو اپنے بازو کے حلقے میں سمیٹ لیا تھا۔ وعلیکم السلام بچے، تم اتنی صبح صبح کیوں آ گئی؟ وہ اشال کو لے کر سامنے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ بھیا مجھے اماں کی یاد آ رہی تھی، سوچا آپ کے فون سے بات کر لوں گی، اور ہاسپٹل سے ہی آپ کے ساتھ پھر شاپنگ پر جاؤں گی۔ وہ ارتضیٰ سے بات کرتے سامنے بیڈ پر پڑے ارقام کو دیکھ کر شرارت سے اپنی دونوں بھویں چکا کر اس سے خیریت پوچھنے لگی تھی۔ ارقام نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ہاں، اماں نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ تم سے بات کروا دوں، ان کی یہ لو فون پر بات کر لو۔ ارتضیٰ نے اپنا فون اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اشال پہلے ناشتہ تو کر لو، پھر بات کر لینا اماں سے بھی۔ تم پہلے ارقام کو اس کا ناشتہ نکال کر دو، اور اشال بیٹا تم یہ ٹفن کھولو، اس میں ہم سب کا ناشتہ ہے۔ ملک صاحب بولتے ہوئے ٹفن لے کر ارتضیٰ کے سامنے پڑی ٹیبل تک چلے آئے تھے، اور ان کی بات سن کر اشال اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹفن سے ناشتہ نکالنے لگی۔ ارتضیٰ، تمہاری ماما جان نے سارا ناشتہ تمہاری پسند کا بنایا ہے، اشال نے انہیں رات کو تمہارے ناشتے کھانے کا سارا مینیو بتا دیا تھا۔ ملک صاحب بولتے ہوئے جان بوجھ کر ارتضیٰ کے بالکل پاس جا بیٹھے تھے، جبکہ ان کے بیٹھتے ارتضیٰ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ ملک صاحب نے اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ذوالفقار بھائی جی سے سنا تھا کہ میرا بیٹا نہ صرف پہلوانی سیکھ چکا ہے بلکہ تم نے کافی سارے مقابلے بھی جیتے ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ویسے ایک بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے اشال بیٹا، میرے ارتضیٰ جیسا واقعی ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہے۔ ارتضیٰ کے آگے یہ سب کالے کلوٹے سے ہے۔ ارقم ملک حشاش بشاش انداز بولتے ہوئے سامنے بیٹھ پر دراز ارقام اور اسے ناشتے کی پلیٹ تھماتے ہوئے ازراق کو دیکھنے لگے تھے۔ باپ کی بات سن کر ازراق خفگی سے گردن گھما کر انہیں دیکھنے لگا تھا، جو اتنی جلدی اپنا بیان بدل کر بھانجے کی زبان بولنے لگے تھے، جبکہ ارقم ملک کے پاس بیٹھا ارتضیٰ باپ کی باتیں سن کر ناک پھلاتے ہوئے خود پر کنٹرول کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ مان گئے نا ماموں جان آپ بھی کہ ارتضیٰ بھیا کے سامنے یہ سب بیکار ہے؟ ارے میں خود اتنی کالی لگتی ہوں، وہ جو میرے زیب بھیا ہے نا، وہ تو بھیا جیسا ہونے کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے بیوٹی کریم بھی لگاتے۔ ماموں کے کان پر جھکتے آخری بات رازداری سے بولی تھی، اور ملک صاحب کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ اشال چپ چاپ ناشتہ کرو اور اماں سے بات کرو، پھر تمہیں لے کر شاپنگ پر بھی جانا ہے ابھی۔ ارتضیٰ باپ کو اس طرح ہنستے دیکھ کر جھنجلا کر اشال سے بولا تھا۔ اشال اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جلدی جلدی ناشتہ پلیٹوں میں نکال کر اس کے اور ماموں کے آگے ناشتہ رکھ چکی تھی۔ اس نے ازراق والی پلیٹ خالی چھوڑ دی تھی۔ تبھی ازراق اشال کو گھورتے اپنے لیے ناشتہ نکالنے لگا تھا۔ ارتضیٰ نے بھی بمشکل تمام ناشتہ زہر مار کیا تھا۔ ازراق اسے بتا چکا تھا کہ سارا ناشتہ اس کے لیے ماما جان نے اسپیشلی اس کی پسند کا بنا کر بھیجا تھا۔ تبھی ارتضیٰ ماں کے خیال سے خاموش ہو گیا تھا، اور کچھ وہ اشال کے سامنے کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ارقم ملک کے چونچلے بھی لب سیے برداشت کر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد اشال نے سارے برتن سمیٹ کر اس بڑے سے بیگ میں ڈالے تھے جس میں ازراق ناشتہ لایا تھا۔ پھر وہ ارتضیٰ کا فون لے کر باہر اماں سے بات کرنے چلی گئی تھی۔ اسی دوران ڈاکٹر اسرار بھی ایک نرس اور جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ روم میں چلے آئے تھے۔
اور ارکام کا چیک اپ کرنے لگے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ارکام کو ڈسچارج کب تک کریں گے؟ ارکم ملک ڈاکٹر کو دیکھ کر پوچھنے لگے تھے۔ مسٹر ملک، مزید ایک دن انہیں ایڈمٹ رکھنا پڑے گا۔ کل تک آپ انہیں لے جا سکتے، مگر اپنے بیٹے سے کہیں کہ اتنی نہ پیا کرے کہ اپنا ہوش بھی بھول جائے۔ شراب تو ویسے بھی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے اور ہمارے دین میں حرام بھی ہے، اس لیے پینا چھوڑ دیں۔ اگر پرسوں رات ہی حد سے زیادہ نہیں پیتے تو ان کو اتنی مار نہیں پڑتی، ہوش میں ہوتے اور اپنا بچاؤ کر سکتے۔ معاف کیجیے گا ملک صاحب، مگر میں ایک ڈاکٹر ہوں، ایکسیڈنٹ کی چوٹوں اور پیٹنے کی چوٹوں کے درمیان فرق کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے باہر چلے گئے تھے، کیونکہ انہیں اسراق نے یہی بتایا تھا کہ اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مگر وہ واقعی بھول گیا تھا کہ اسرار صاحب ایک ڈاکٹر تھے جو بن بتائے بھی سچ اپنے آپ جان چکے تھے۔ جبکہ ڈاکٹر اسرار کی پہلی بات سن کر ارکم ملک ششدر سے رہ گئے تھے۔ اسراق اور ارتضیٰ کی کڑی نظریں بھی ارکام کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کامی، تم نے شراب پی تھی؟ ارکم ملک بے یقینی سے بیٹے سے پوچھنے لگے تھے۔ اس سے پہلے ارکام انہیں جواب دیتا، اسعاد اور عماد سب کو سلام کرتے اندر چلے آئے تھے، مگر ملک صاحب بنا بیٹے کو جواب دیے ارکام کے سامنے جا کھڑے۔ بولو، تم شراب پینے لگے ہو؟ اس بار وہ سختی سے پوچھنے لگے تھے اور ارکام کے اس بات میں سر ہلاتے انہوں نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، اتنے بڑے عالم دین کے پوتے ہو کر تم شراب پیتے ہو؟ غصے سے بیٹے کو دیکھتے بولے، جبکہ وہ سارے بھائی ارکام کو تھپڑ پڑتے دیکھ کر خاموش کھڑے رہ گئے تھے۔ صرف ارتضیٰ لپک کر آگے آیا تھا اور چہرے پر ہاتھ رکھے شوقڈ سے بیٹھے ارکام اور ارکم ملک کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی اسی بہت بڑے عالم دین کے بیٹے کے ہاتھوں ایک ایسا گناہ ہو چکا ہے جس کے لیے قیامت تک انہیں معافی نہیں ملے گی، تو پھر اس عالم دین کے ہوتے پوتے نے بھی گناہ کے راستے پر چل کر ایسے کون سا حیرت والا کام کیا ہے؟ اس نے بھی اپنے باپ کی تقلید کی ہے۔ یہ شراب پیتا ہے تو اس کو سمجھداری سے سمجھایا جائے نہ کہ مار پیٹ کر مزید باغی کیا جائے۔ وہ باپ کو بنا مخاطب کے تلخی سے بولا۔ اس کی بات سن کر ارکم ملک کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے۔ ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ارتضیٰ، تم یہاں؟ کنکھیوں سے باپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی جانی پہچانی سے آواز سن کر ایک جھٹکے سے دائیں طرف گھوما تھا اور اس نے بے یقینی سے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ہستی کو دیکھا تھا۔ الایا؟ ارتضیٰ زیر لب بڑبڑایا تھا، جبکہ الایا اسے دیکھ کر اندر چلی آئی۔ وہ اب تک ارکام کو دیکھ نہیں سکی تھی، کیونکہ ارکام کے عین سامنے ارتضیٰ کھڑا تھا۔ اس کی پیٹھ کی وجہ سے ارکام کا چہرہ الایا کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ الایا یہاں ہاسپٹل میں ارتضیٰ کی موجودگی کی وجہ پوچھنے لگی تھی۔ ساتھ ہی اس نے حیرت بھری نظروں سے ارتضیٰ سے ذرا دور کھڑے ارکم ملک اور اسراق کے ساتھ حماد اور اسعاد کو بھی دیکھا تھا۔ وہ سب بالکل ارتضیٰ کی شکل جیسے تھے اور خود بھی الایا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ الایا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارتضیٰ نے بنا جواب دیے الٹا اس سے ہی پوچھا تھا۔ بابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، رات بھائی انہیں اس ہاسپٹل میں لائے تھے، میں اور بھابھی ابھی بابا کے پاس آئے ہیں، مگر یہ سب لوگ کون ہیں؟ سوالی نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھتی بولی تھی۔ اوہ، تو تم ہو الایا، تم بھائی کو بھی جانتی ہو؟ اسراق نے سر سے پاؤں تک آسمانی اور نیلے کپڑوں میں ملبوس الایا کو دیکھا تھا، جس پر یہ رنگ اس طرح سے کھل رہے تھے جیسے بنے ہی اسی کے لیے ہو۔ اس کا سفید و گلابی چہرہ میک اپ سے بے نیاز ہونے کے باوجود چمچما رہا تھا۔ بےحد خوبصورت ترشے ہوئے نقوش اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ چہرے کے اطراف اس نے نفاست سے سر پر سفید و آسمانی شفون کا حجاب باندھا ہوا تھا، جس کے سرے سر پر پنوں سے سیٹ کیے گئے تھے۔ گلابی میل سفید پیروں کی انگلیاں سفید سینڈل میں قید تھے۔ وہ ہیل پہننے کے باوجود ارتضیٰ کے کندھے سے نیچے تک تھی۔ میں ارتضیٰ کو ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے جانتی ہوں، مگر آپ کون ہیں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ ارتضیٰ جیسے تقریباً اسی کی ہم عمر اسراق کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھنے لگی تھی۔ تمہاری چین کی وجہ سے میں تمہیں جانتا ہوں۔ ایک آدھ دن پہلے تمہاری کوئی چین گم ہوئی ہے کیا؟ اسراق مبہم سے مسکراتے پوچھنے لگا تھا۔ تبھی حیران سی کھڑی الایا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، میری چین گم ہو گئی تھی، مگر وہ آپ کو کہاں سے ملی؟ آپ پلیز میری چین واپس کر دیں، تو مجھے میرے بابا نے گفٹ کی ہے، وہ اسراق کی طرف بڑھتے بولی، اور عین اسی وقت اس کی نظر بیڈ پر پڑے ارکام پر پڑی تھی۔ تبھی اس کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھٹی رہ گئی، جبکہ ارتضیٰ الایا کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ ارکام کو پہچان چکے ہیں، یعنی کہ جو جنید نے اسے بتایا وہ صحیح تھا، لیکن اس کی الایا نہیں۔ ارتضیٰ کے دل نے شدت سے اپنے خیال کی نفی کی اور وہ تیزی سے الایا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ارتضیٰ، یہ شخص تمہارا کون ہے؟ اور یہ سب لوگ؟ الایا بیڈ پر بیٹھے ارکام کو دیکھ کر ٹکتے پوچھ رہی تھی۔ ارتضیٰ کے دل میں درد کی ایک تیز لہر سی اٹھی تھی جو دور دور تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے الایا، باقی تینوں بھی بھائی ہیں میرے، اور تمہارے پیچھے موجود ہستی کو ان کے والد محترم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔
ارتضا کا جواب سن کر علایا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے حیران مت ہو، بلکہ حیرت تو مجھے ہو رہی ہے اس بات پر کہ تم ارکام سے بولتے ارتضا کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے اپنی ہی محبت سے اتنا بیہودہ سوال پوچھنا۔ تم ارکام سے کیوں ملی تھی علایا؟ بتاؤ مجھے، تمہاری چین اس کی گاڑی میں کیسے پہنچی؟ مجھے سب بالکل سچ سچ بتانا ہے۔ علایا کی حیرت سے پھٹتی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا تھا، جو گونگ سی کھڑی اسے ارکام کو دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ، جواب دو، چپ کیوں کھڑی ہو؟ ہے کوئی جواب تمہارے پاس اس بات کا کہ تم ارکام سے ملنے کیوں گئی تھی اور تمہاری چین اس کی گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ علایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برفیلے کاٹدار لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر اس کے الفاظ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات نے ساتھ کھڑی علایا کے اندر جیسے برقی روڈ دوڑا کر رکھ دی تھی۔ اس کے جسم میں خون کی جگہ آگ بہنے لگی تھی۔ تبھی اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور ارتضا کے چہرے پر اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ چٹاخ کی زوردار آواز ہاسپٹل روم میں گونجی تھی۔ علایا نے ایک زوردار تھپڑ اپنے سامنے کھڑے ارتضا کے منہ پر مارا تھا اور ارتضا حیرت پر چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی جگہ شاکڈ کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ملک صاحب، ازراق، اسعد، عماد اور بیڈ پر لیٹا ارکام بھی اپنی جگہ ہل کر رہ گیا تھا۔ اب میرے بارے میں غلطی سے بھی کوئی نیچ بات سوچی یا کہی تو بلا جھجک تمہارے گھر والوں کے سامنے ہی تمہارے منہ پر دوسرا تھپڑ بھی دے ماروں گی، بلکہ منہ توڑ کر رکھ دوں گی تمہارا۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیتے کہ تم کس سے کیا پوچھ رہے ہو، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں جو تم مجھ سے ایک گھٹیا سوال پوچھ رہے تھے۔ ہاں، تمہارے اس لنگڑے لولے بھائی سے میں ملنے گئی تھی۔ میرا معیار کبھی اتنا گھٹیا نہیں رہا ارتضا شاہ کہ میں گند میں منہ مارتی پھروں۔ قہر آلود نظروں سے ارتضا کے ساتھ ارکام کو بھی گھورتے بولی، پھر وہ ساکت کھڑے ملک صاحب کی طرف گھوم گئی تھی۔ آپ شاید انیلا بھابھی کے ماموں ہیں۔ میں نے شاہ حویلی میں آپ کی بہت تعریف سنی ہے، مگر معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اس تعریف کے بالکل مستحق نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی۔ آپ کا یہ بیٹا شرابی اور زانی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شراب پی کر میرے گھر میں بنا اجازت زبردستی گھس آیا تھا اور مجھ سے کس قدر گھٹیا اور نیچ باتیں کر رہا تھا؟ میں نے اسے مار مار کر ان حالوں تک پہنچایا ہے، مگر مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں بلکہ فخر ہے کہ میری وجہ سے یہاں ہاسپٹل میں ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے۔ میں نے جم کر اس کی دھلائی کی ہے، پوری مہارت سے اس کا میک اپ کر کے میں نے ہی اسے اس کی گاڑی میں ڈالا تھا اور پھر گاڑی سمیت بیچ راستے میں پھینک آئی تھی۔ شاید اسی دوران میری چین اس کی گاڑی میں گر گئی تھی۔ اب آپ مجھے پولیس کے حوالے کرنا چاہیں تو کر سکتے، مگر اتنا طے ہے کہ دوبارہ یہ میرے سامنے آیا نا تو میں اسے پھر سے اتنا ماروں گی کہ یہ اپنے ناپاک وجود کے ساتھ سیدھا جہنم واصل ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھے گا، اگلی بار اسے سڑک پر نہیں چھوڑوں گی بلکہ سیدھا پھانسی پر چڑھا دوں گی۔ اس جیسے مردود شخص کا انجام یہی ہونا چاہیے، بزدل کہیں کا، جو ایک لڑکی سے مار کھا کر یہاں ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ وہ ارکم ملک کو اچھی طرح سنانے کے بعد آخر میں ارکام کو دیکھتے ہوئے حقارت سے بولی تھی، اور ارتضا کے سوا وہاں کھڑا ہر شخص اس دلیر لڑکی کی بہادری پر اشکر اٹھا تھا۔ ارتضا تو شروع سے جانتا تھا کہ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، واقعی خود سے پنگے لینے والوں کی بینڈ بجا دیا کرتی تھی۔ بکواس بند کرو تم نیچ لڑکی، پاپا میں جانتا ہوں کہ میں نے شراب نوشی کے سوا مزید ایسا گناہ کر کے غلط کیا، مگر یہ لڑکی صرف فرسٹریشن نکالنے کے لیے ایسا بول رہی ہے۔ میں اس کے گھر ضرور گیا تھا، مگر اس نے خود کال کر کے اپنے لیے ایک کال بوائے بک کیا تھا۔ نیچ گھٹیا کہیں کی، میری تربیت پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود کو دیکھو، جو اپنے نفس کی تسکین کے لیے حرام راستوں پر چل رہی ہو۔ اپنے گھر پر کال بوائز کو بلاتی ہو تم۔ بیڈ پر پڑا ارکام علایا کو قہر بھری نظروں سے گھورتے ہوئے دانت پیس کر بولا تھا، اور اس کے بولے کے الفاظ وہاں کھڑے ارتضا کو غصے سے پاگل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ چھوٹے، بس ایک اور لفظ نہیں ورنہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری، ارتضا زوردار انداز میں گرجا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ارکام کے بیڈ کو پائنتی والی سائڈ سے پوری قوت سے اس طرح پکڑا تھا کہ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں بیڈ پائنتی کی طرف سے اوپر اٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہو گئی تھی، جیسے ابھی خون چھلکانے لگے گی۔ سفید چہرہ تب کا لال انگارا ہو گیا تھا، جبکہ ارکام بڑے بھائی کے اس قہر بھرے روپ کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا، مگر ارتضا کے پاس کھڑی علایا یہ بنا اس کے غصے کو خاطر میں لائے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے ارکام کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں اڑ رہی تھی، جبکہ چہرہ پرسکون تھا۔ اوہ اچھا، یعنی میں نے تمہیں کال کیا تھا اور اپنے لیے کال بوائے بک کیا تھا۔ انٹرسٹنگ، تم جانتے ہو تم کس سے اور کیا کہہ رہے ہو؟ پتہ بھی ہے تمہیں کہ میرا تعلق کہاں سے ہے اور میں کون ہوں؟ میں تمہاری پھپھو کی بیٹی انیلا کی نند ہوں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ہم فیصل آباد سے لاہور شفٹ ہوئے ہیں، مگر میں یہاں تمہیں رشتہ داریاں گنوا کر اپنا بچاؤ نہیں کر رہی، صرف یہ بتا رہی ہوں کہ تمہاری فضول گوئی کا اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا
तो क्या क़यामत उठ खड़ी होगी। बहरहाल तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मैंने कॉल करके बुक किया था ना, तो ज़रा मेरा नंबर दिखाओ, ये रहा मेरा मोबाइल, मुझे कॉल करो। वो अपने बैग से मोबाइल निकाल कर इरकाम के सामने लहराती बोली, मगर उसके साथ इतनी करीबी रिश्तेदारी का सुनकर इज़राक समेत मलिक साहब और इसाद अमाद भी बुरी तरह चौंक गए थे। तुमने मुझे नहीं, मेरे दोस्त को कॉल किया था, उससे ही कहकर तुमने अपने लिए कॉल बॉय बुक किया था। अभी शराफत का ढोंग रटाना बंद करो, समझी। इरकाम अलाया के साथ अपनी रिश्तेदारी का सुनकर भी उसे किसी खातिर में नहीं लाया था और कीनातोज नज़रों से उसे घूरते गुर्रा कर बोला था, तो अपने दोस्त को कॉल करो और सबके सामने उससे बात करो। अभी वो सारी बात बताकर मेरे ढोंग का पर्दाफाश कर देगा, सिंपल। वो अपने सीने पर हाथ बांधते हुए इरकाम की आंखों में देखकर बोली थी, जबकि उसके इतने कॉन्फिडेंस भरे अंदाज पर इज़राक और इरकाम बिल्कुल गुम हो गए थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि अलाया बेकसूर थी, मगर वो एक लड़की होकर इस तरह के मामले में खुद को बिना शर्माए, घबराए या झिझके हुए कितनी समझदारी से डिफेंड कर रही थी, इस बात ने उनकी अकल को हैरान कर दिया था। जबकि इर्तिज़ा ने अपने जबड़े भेंचे खामोश खड़ा था। आज उसकी मोहब्बत की धज्जियाँ उसके बाप और भाइयों के सामने उड़ रही थी। हाँ, अभी करता हूँ मैं बिलाल को, ताकि सबके सामने साबित हो जाए कि गलती किसकी थी। यू चीप गर्ल, इरकाम ने अलाया को बुरी तरह घूरते कहा, और उसके चीप गर्ल कहने पर इर्तिज़ा ने अपनी मुट्ठियों को जोर से भींचकर सामने बैठे अपने भाई को शर्मबार निगाहों से देखा था, जो इशारे से इज़राक से अपना फ़ोन मांग रहा था। मगर इज़राक ने फ़ोन देने के बजाय एक नज़र इर्तिज़ा के चेहरे पर डाली थी। भाई, इरकाम का फ़ोन, इज़राक ने कहा था, और इरकाम ने हैरत से इर्तिज़ा को देखा था। इनफ ज़र, जस्ट इनफ, बहुत तमाशा हो चुका है, और तुम जाओ यहाँ से। अलाया, सुना तुमने, जाओ यहाँ से, इर्तिज़ा सर्द आवाज़ में फंकार कर बोला था। अपने भाई का फ़ोन दो इर्तिज़ा, यहाँ से मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक साबित नहीं कर देती कि मैंने तुम्हारे भाई को कॉल किया था या नहीं। फ़ोन दो। वो इर्तिज़ा की खूबसूरत सुर्ख पड़ती आंखों में झांकती बोली थी। अलाया दांत पीसते चबा चबा कर बोला था। इर्तिज़ा, फ़ोन दो, वरना मजबूरन मुझे सारी बात समीर भैया और अनीला भाभी को बतानी पड़ेगी, फिर तुम्हें पता है कि क्या हशर बर्पा होगा। अलाया ने दरपर्दा इर्तिज़ा को धमकाया था, और बस अनीला का नाम सुनते इर्तिज़ा का गुस्सा शदीद गम गुस्से में ढल गया। उसने मरे मरे अंदाज में अपनी जीन्स से फ़ोन निकाल कर अलाया के हाथ में दिया था। लो, करो कॉल अपने दोस्त को और पूछो उससे कि मैंने उसे कब और किस वक्त कॉल की थी, कब कॉल बॉय को अपने घर बुलाया था। अलाया ने फ़ोन और इरकाम की तरफ उछालते हुए कहा। तभी इरकाम ने झिझकते हुए पहले इर्तिज़ा और फिर बाप की तरफ देखा। कॉल लगा और स्पीकर पर रखना फ़ोन। इज़राक ने भी भाई को तैश से घूरते हुए कहा। इरकाम ने बिलाल को कॉल लगाई थी। कुछ बेल्स के बाद कॉल पिक कर ली गई थी। हेलो बिलाल, मुझे परसों रात को तूने जिस लड़की का एड्रेस दिया था उसका नंबर भी दे प्लीज़, मुझे बात करनी थी उससे। बिलाल की कॉल पिक करते इरकाम जल्दी से बोला था। उसने नज़रें नीचे ही रखी थी, क्योंकि सामने उससे 2 बड़े और 2 छोटे भाइयों के साथ बाप भी मौजूद था। तभी वो उनमें से किसी से नज़रें मिलाने का हौसला नहीं रखता था। शुक्र है तुझे होश आया, मैं परसों तुझे कॉल कर करके थक गया था। 2 दिन से कहा था तू, परसों रात तूने मेरी एक कॉल पिक ना की, उस औरत के यहाँ गया, तो अब उसके नंबर का क्या करेगा। अगर तुझे जाना नहीं था तो फिर हाँ क्यों की थी। उस औरत ने फिक्स टाइम से आधा घंटा लेट होने पर ही कॉल्स कर करके परेशान कर दिया था। फिर तेरजा के दूसरे बंदे को भेजना पड़ा। जानता है तेरी लापरवाही की वजह से मेरा दोस्त कितना नाराज़ हो गया है मुझसे, और उस औरत को कॉल करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। आज रात उसका शौहर अमान से वापस आ रहे हैं। कल उसने यही बताने को मेरे दोस्त को कॉल की थी। मैं भी उस वक्त वहीं मौजूद था, इसलिए कुछ दिन उसे भूल जा। तू कहे तो मैं दूसरी 1-2 लड़कियों का नंबर तुझे दे सकता हूँ। बिलाल मजीद कुछ कहता इससे पहले ही इज़राक ने आगे बढ़कर उससे फ़ोन छीनते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करती थी। तुम्हें वाकई शर्म से डूब मरना चाहिए इरकाम। इज़राक कहर आलू नज़रों से इरकाम के झुके सर को घूरते बोला था। तो मिस्टर शराबी, अपने वालिद मोहतरम को ज़रा मेरे घर का पता भी बता दो, वो भी तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया ही होगा ना। चलो हरी अब पूरा एड्रेस जल्दी जल्दी दोहराओ ताकि सब कंफर्म हो जाए। वह इरकाम के झुके सर को देखकर 2 टोक अंदाज में बोली थी, और इरकाम ने सर उठाकर शर्मिंदगी से अलाया को देखा था। देखे मिस अलाया, प्लीज़ ऐसे मत कहें, हम जान चुके हैं कि आप पर हमारे इस जलील भाई ने घटिया इल्ज़ाम लगाया है, और आपका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, इज़राक ने दामद से चूल लहजे में बोला था, जबकि इर्तिज़ा का सर भी अलाया के सामने नहीं उठ पा रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो खुद को शूट कर ले। वो जानता था कि अब वो अलाया के सामने मरकर भी सर नहीं उठा सकता। उसके खुद के भाई ने उसे इस काबिल नहीं छोड़ा था। नो नो नो, आप प्लीज़ ये भी कंफर्म करें, क्योंकि मैं इर्तिज़ा को बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के इस जलील भाई से कब, क्यों, कैसे और किन हालात में मिली थी। इर्तिज़ा,
तुम सब कुछ ज़रूर और ध्यान से सुनना, ओके? ताकि अब अगर आगे फिर कभी तुम्हारा ये भाई शराब पीकर मेरे घर में घुसे तो मुझे तुम पर अपनी पारसाई साबित करने के लिए सबूतों की ज़रूरत ना पड़े। तंज़ी अंदाज मुस्कुराते बोली थी। तब इर्तिज़ा ने सर उठाकर घायल नज़रों से उसे देखा था और इज़राक ने भी एक गहरी सांस भरते हुए ज़िद्दी लड़की पर एक नज़र डाली थी। फिर काम के फ़ोन का व्हाट्सएप ओपन करते हुए इज़राक ने वो एड्रेस अलाया के सामने दोहरा दिया था, लेकिन एड्रेस सुनते ही अलाया महसूस कुन अंदाज में हंसने लगी, जबकि एड्रेस आगा साहब का था। ये बात इज़राक के साथ मलिक साहब, साद और हमाद भी जानते थे, क्योंकि आगा साहब नेमत मस्जिद की कमेटी के मेंबर थे और मलिक साहब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मगर कुछ महीने पहले ही अपनी कोठी बेचकर मुल्क से बाहर जा चुके थे। आर यू श्योर ना कि यही एड्रेस है? कन्फर्म है ना आपको? अलाया ने इज़राक से पूछा था। जी यही एड्रेस है और ये कन्फर्म है, इज़राक झिझकते बोला था। अलाया ने इस बात में सर हिलाकर उसके देखते हुए अपने कंधे पर टंगे पर्स में पड़ा अपना ID कार्ड निकाला और मुड़कर मलिक साहब के हाथ में थमा दिया। अनीला भाभी से सुना था कि आप शुरू से लाहौर में रहते हैं, यकीनन आप अपने शहर और इलाके को भी अच्छी तरह जानते होंगे। ये मेरा कॉलेज ID कार्ड है। गौर से मेरे ID पर मौजूद एड्रेस को पढ़े और फिर अपने बेटे के बताए हुए एड्रेस से मेरे इस एड्रेस को मैच करें। उन्होंने जो एड्रेस बताया है वो आगा मंजिल का है, जिसमें आगा अंकल रहते थे। शायद आप उन्हें जानते भी होंगे, आपके इलाके की बहुत मशहूर शख्सियत थी, मगर अब वो अपना घर बेचकर जा चुके हैं और उनकी कोठी में कोई नई फैमिली शिफ्ट हुई है। आगा अंकल का कोठी नंबर 3 है, जबकि मैं F ब्लॉक के कोठी नंबर 4 में रहती हूँ। मज़ीद आप हमारे घर जाकर भी तस्दीक कर सकते हैं। असल में अंकल, बात सिर्फ यह है कि आपका बेटा उस वक्त शदीद नशे के बाद 4 को 3 समझकर मेरे घर में घुस आया था, मगर गलती उसकी नहीं है, बल्कि उसकी फितरत की है, जो बिल्कुल पागल कुत्तों जैसी है। गली गली घूमने वाले आवारा कुत्ते जब पागल होने लगते हैं तो किसी को भी काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इसलिए उसके गले में पट्टा डाल कर रखे। और तुम मिस्टर शराबी, तुम तो अभी से ये चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दो, क्योंकि जो शख्स एक लड़की से मार खाकर हॉस्पिटल में लाचारों की तरह आकर पड़ा है, वो औरतों की ही तरह जुबान चलाकर और दूसरों पर बहतान लगाकर खुद को सही साबित कर सकता है। ब्लडी लूजर, मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने की बजाय पहले खुद का किरदार दुरुस्त करो और बहतान तराशी करने की बजाय अपने मसाइल को मर्दों की तरह हल करना सीखो। उसने मलिक साहब को बताने के साथ आखिर में अपने हाथों से चूड़ियाँ उतार कर इरकाम के ऊपर फेंकते हुए उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। फिर मलिक साहब के हाथ से अपना ID लेकर रूम से बाहर निकलने लगी थी। मिस अलाया, आप अपनी चैन तो लेती जाए। इज़राक ने बाहर निकलती अलाया को आवाज़ देकर रोका था। अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका था तो अलाया के लिए इज़राक का अंदाज़ तखातुब भी बदल गया था। वो तुम से आप हो गई थी। अलाया ने बेख्तियार सोचते सर झटका, जबकि इस दौरान इर्तिज़ा इज़राक के सामने जा खड़ा हुआ था और उसने चैन लेने को इर्तिज़ा के सामने हाथ फैलाया था। इर्तिज़ा ने चुपचाप अपनी शर्ट की पॉकेट से अलाया की चैन निकाल कर देखते हुए इज़राक के हाथ पर रख दी थी। इज़राक को चैन अलाया के पास ले गया था। अलाया ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर इज़राक के हाथ से चैन उठाते हुए बगौर उस चैन को देखा था और फिर उसमें झूल रहे अपने नाम को एक झटके से उस चैन से अलग करके वो एक एक अल्फ़ाबेट को तोड़ मरोड़ कर अपने पैरों में फेंकती चली गई। इज़राक हैरत और बेयकीनी से उसका जारहाना अमल देखता रह गया था। इज़राक जैसा हाल अंदर मौजूद अरकम मलिक और उनके बाकी बेटों का था। अलाया ने अपने नाम के बाद उस चैन का भी वही हाल किया था, जबकि अंदर खड़ा इर्तिज़ा शशदर सा अलाया के पैरों में पड़े उस सोने के टुकड़े देखता रह गया। मिनटों में अलाया ने अपनी खूबसूरत और नफीस सी चैन को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। चैन प्योर 24 कैरेट गोल्ड की नरम और नाजुक सी थी, जिसे उसने बड़ी आसानी से टुकड़ों में बदल दिया था और फिर उस चैन के टुकड़ों को कदमों तले रोनते हुए उसने बाहर जाने से पहले पलटकर शशदर खड़े इर्तिज़ा पर एक जताती नज़र ज़रूर डाली थी। इर्तिज़ा ने भी उसी वक्त नज़रें उठाकर अलाया की तरफ देखा था और अलाया की उसे एक नज़र ने इर्तिज़ा को पत्थर का कर दिया था। उसे एक नज़र में क्या कुछ न था, मान टूट जाने का करब, अपनी ज़ात की तस्लील का दुख और तड़प, अपने टुकड़ों में बढ़ते हुए दिल की नोकेली किरचियाँ, जिनकी चुभन अलाया की आंखों में उतर आई थी और आंखों से रास्ता लहू उसके गालों से होता हुआ चेहरे पर फैल गया था। इर्तिज़ा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस चैन की बजाय अलाया ने ना सिर्फ अपने दिल को टुकड़ों में बांट कर बिखेर दिया था, बल्कि अपने कदमों तले बेदर्दी से रोन डाला था। अपनी मोहब्बत की इस तजलील ने इर्तिज़ा का ज़ब्त भी तोड़कर बिखेर दिया था। तभी गुस्से से आगे बढ़ा, उसने पे दर पे 4-5 थप्पड़ बेड पर बैठे काम के मुंह पर मारे थे, जिसका मुंह उसके भारी हाथ के थप्पड़ों ने घुमा कर रख दिया था। उसके बाद तैश से अरकम मलिक की तरफ घुमा था, जो शुरुआत से अब तक लब सिए साकित खड़े थे।